کچھ لوگوں کا کہنا ہے عورت 2 کی ہوتی ہے، لیکن میرا کہنا ہے عورت ماں کے روپ میں ہے تو جنت ہے، بہن کے روپ میں ہے تو عزت ہے، بیوی کے روپ میں ہم سفر ہے تو بیٹی کے روپ میں رحمت ہے۔ اور بات آتی ہے بیوی پر تو بیوی صرف بیوی نہیں ہوتی۔ کبھی ایک وقت تھا جب وہ ایک ننھی سی بچی تھی، باپ کے سائے میں کھیلتی تھی، ماں کے ہاتھوں کی خوشبو میں پلتی تھی، بھائیوں کے کہکہوں میں ہنستی تھی اور خوابوں کے رنگ اپنے دل میں بنتی تھی۔ پھر ایک دن کسی اور کے گھر کی دہلیز اس کا مقدر بن جائے۔ اس دن اس نے صرف گھر نہیں بدلا ہوتا، اس نے اپنی پوری دنیا بدل دی ہوتی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی گود سے نکل کر ایک نئے رشتے کی ذمہ داری اٹھا لیتی ہے۔ جس گھر میں داخل ہوتی ہے وہ اس کے لیے اجنبی ہوتا ہے، لیکن اس نے اسے اپنا گھر بنا لیا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بیوی تو صرف بیوی ہوتی ہے، مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ اپنی مسکراہٹ کے پیچھے کتنے طوفان چھپاتی ہے۔ صبح سے شام تک مصروف رہتی ہے، اپنی آرام، اپنی نیند، اپنی خواہشات سب قربان کر دیتی ہے۔ کسی کے لیے چائے بناتی ہے تو اسی وقت وہ کسی کے لیے کھانا بنا رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ گھر کو بھی صاف کر رہی ہوتی ہے اور خود اکثر ٹھنڈا نوالا کھا لیتی ہے۔ دن کے وقت وہ ایک محنتی عورت ہوتی ہے، رات کو ایک تھکی ہوئی ماں ہوتی ہے، دل کے اندر ایک خاموش عورت جو کبھی کبھار خود سے باتیں کرتی تھی کہ کبھی میں بھی تو کسی کی لاڈلی تھی۔ وہ صرف گھر نہیں سنبھالتی، وہ رشتوں کو جوڑتی ہے، دلوں میں محبت بنتی ہے اور ہر شکوے کے پیچھے اپنی خاموشی چھپا لیتی ہے۔ کبھی اس کے چہرے پر تھکن نظر آتی تو کوئی کہتا تم تھکی ہوئی لگ رہی ہو، وہ مسکرا کر کہہ دیتی ہے نہیں، بس ذرا مصروف تھی، بس ذرا مصروف، مگر دل کے اندر وہ جانتی ہے وہ صرف مصروف نہیں، بکھری ہوئی ہوتی ہے۔ بیوی صرف بیوی نہیں ہوتی، وہ ایک بیٹی ہوتی ہے جو اپنے والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، ایک بہن ہوتی ہے جو ہنسی کے شور میں چھپ گئی، اور ایک ماں جو اپنے بچوں کے لیے دنیا بدل دینا چاہتی ہے۔ وہ خواب دیکھتی تو اپنے لیے نہیں، کسی اور کے سکون کے لیے۔ وہ دعائیں مانگتی تو اپنی خوشی کے لیے نہیں، بلکہ شوہر اور بچوں کے آرام کے لیے۔ لوگ کہتے تھے وہ خوش ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی خاموشیوں میں کتنی ادھوری خواہشات دفن ہیں۔ اور پھر ایک دن جب وہ تھک جاتی تو قرآن کے صفحے کھول کر آنکھیں بند کر لیتی، کہتی اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ یہی اس کا سکون اور یہی اس کی طاقت۔ وہ ایک عورت تھی، ایک احساس تھی، ایک قربانی تھی جسے دنیا نے معمول سمجھ لیا۔ قدر کریں محبت سے، احترام سے، لفظوں سے، رویوں سے، کیونکہ بیوی صرف بیوی نہیں ہوتی، وہ تمہاری دعا کا جواب ہوتی ہے، تمہارے گھر کی برکت اور تمہارے سکون کا سبب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ بہت کچھ سکھا گیا۔ روایت ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کی شکایت لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آیا۔ دل میں ارادہ تھا کہ جا کر کہوں گا امیر المؤمنین میری بیوی بہت بولتی ہے، میرے کہے پر عمل نہیں کرتی، میں تنگ آ گیا ہوں۔ مگر جیسے ہی دروازے پر پہنچا اس نے اندر سے آوازیں سنی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ان سے باتیں کر رہی تھی، کچھ شکایات کے لہجے میں، کچھ محبت کے انداز میں۔ وہ شخص رک گیا، دل میں سوچا یہ تو امیر المؤمنین کی بیوی بھی ان سے بات کر رہی ہیں، تو میں کس بات کا گلہ لے کے آیا ہوں۔ اسی لمحے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود باہر نکل آئے اور اس آدمی کو جھجکتے ہوئے دیکھا، پوچھا بھائی تم دروازے پر کیوں کھڑے ہو، اندر کیوں نہیں آئے؟ وہ شخص بولا امیر المؤمنین میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، مگر جب میں نے سنا کہ آپ کی بیوی بھی آپ سے بات کر رہی ہے تو شرم آ گئی، میں واپس جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے اور فرمایا اے بھائی میں اپنی بیوی کی باتوں پہ ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ وہ میری دوست بھی ہے، میری اولاد کی ماں بھی ہے، وہ میرے کپڑے دھوتی ہے، میرا کھانا تیار کرتی ہے، میرا گھر سنبھالتی ہے اور میری ضروریات کا خیال رکھتی ہے۔ اگر وہ کبھی کچھ کہہ بھی دیتی ہے تو کیا میں اس پر بھی ناراض ہو جاؤں؟ یہ سب برداشت کرنا تو میرا فرض ہے۔ یہ سن کر وہ شخص رونے لگا اور بولا امیر المؤمنین آج میں نے سیکھ لیا کہ بیوی صرف بیوی نہیں، وہ قربانی کا دوسرا نام ہے۔ بیوی صرف بیوی نہیں، وہ ایک احساس تھی، ایک دعا تھی، ایک سایہ تھی جو ہر تھکن میں بھی مسکراتی رہی۔ تو اسی طرح وہ عورتیں یا وہ بیویاں جو سارا دن گھر اور بچوں کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں، ان کا ذہنی دباؤ، ذہنی سٹریس دنیا کے 98% بڑے پروفیشنلز اور
امیر ترین افراد سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو آج کا پیغام میری ان تمام بیویوں کے لیے ہے کہ خود کو وقت دیں، گھومنے کے لیے باہر جائیں، ہسبینڈ بزی ہیں تو خود چلی جائیں، بچوں کو لے کر چلی جائیں، اگر نہیں تو چائے کا ایک کپ بنائیں، اکیلے نہیں پی سکتے تو بیٹھ کر ساتھ والوں کے ساتھ اسے انجوائے کر لیں، جو چیزیں آپ کو پریشان کرتی ہیں ان کے بارے میں سوچیں، کچھ چیزیں لکھ لیں تاکہ ان کو حل کر سکیں، اگر کوئی سپورٹ سسٹم ہے تو وہ بھی بنا لیں، اس سے شیئر کریں تاکہ آپ کا دل ہلکا ہو سکے۔ میں یہ تو نہیں کہتی کہ آپ کی تمام مشکلات ایسا کرنے سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہاں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ کم ضرور ہو جائیں گی، اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ غصے میں یا سٹریس میں یا ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہیں تو آپ اس کے لیے خود کو آبزرو کریں اور اپنی ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے نیکسٹ ٹائم ضرور اپنے لیے وقت نکالیں، اپنے لیے گھر کے کام بالکل نہیں کرنے اس وقت میں جب آپ نے خود کو ٹائم دینا ہے۔ اب مجھے ہی دیکھ لیں، میرا یوٹیوب چینل جس پر میں کافی عرصے سے کام کر رہی تھی، 1 سال بعد مونیٹائز ہونے کے بعد اچانک بند ہو گیا۔ اب جو یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، جو یوٹیوب چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، انہیں میری محنت کا اندازہ ضرور ہوگا۔ بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کسی چیز پر دن رات محنت کرو، اپنا وقت، اپنی انرجی، اپنی امیدیں لگا دو اور پھر وہ سب ایک پل میں رک جائے تو انسان اندر سے بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے۔ اس چینل کے ساتھ میری صرف ویڈیوز نہیں جڑی تھیں، میری محنت، میری گروتھ، میرا کنٹینٹ اور میرے فیوچر کے پلانز بھی جڑے ہوئے تھے۔ جب چینل مونیٹائز ہو گیا، مجھے لگا کہ میری سٹرگل جو ہے انشاءاللہ اس کا پھل اب جلد ہی مجھے ملے گا، لیکن میری سٹرگل کا پھل شاید اللہ نے میرے لیے کچھ اور بہترین سوچا ہوا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن ہاں سچ یہ ہے کہ اس وقت تھوڑا سا درد ہوا، تھوڑی سی خاموشی ہوئی اور بہت سا صبر۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا صبر دیا کہ میں خود حیران ہو گئی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ایسی چیزیں ڈالیں، ایسا کنٹینٹ ڈالا کہ مجھے لگا یہ صرف ایک وقفہ تھا، اینڈ نہیں تھا۔ تو اسی طرح میں نے سوچا کہ انشاءاللہ میں دوبارہ کچھ نیا شروع کروں گی، پہلے سے زیادہ سمجھداری سے، زیادہ اسٹرانگلی اور زیادہ فوکسڈ ہو کر اپنا چینل چلاؤں گی، اور امید ہے کہ آپ کو آج کا کنٹینٹ پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔